السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قفینا علی آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید، سورہ مقدسہ اور پارے کا آخری رکوع چل رہا ہے۔ آج آیت مقدسہ نمبر 27 ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جتنے بھی بڑے ہی محترم معزز محتشم رسول بھیجے ہیں ان کو سچی ہدایت دے کے بھیجا، کتاب مقدس دے کے بھیجی، واضح دلائل دے کے بھیجا، اور میزان عدل یعنی عدل کا نظام دے کے بھیجا، اور ان کا ہدف ایک ہی ہے لیقوم الناس بالقسط، کہ وہ اللہ رب العزت کی بالادستی قائم کریں۔ فلسفہ توحید کا غلبہ، یہ بھی عدل کا فکری نظام ہے، اور پھر اس کا جو پریکٹیکلی فزیکلی سیاسی اور معاشی عدل کا نظام ہے، یہ اسی فلسفہ توحید کی جو فکری شکل تھی، فکر اور نظریہ تھا، اس کا غلبہ ہے۔ اسی سے سوسائٹیوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے اللہ سے جڑ کے رہیں، اللہ کے تابع اور فرما بردار ہوں۔ میرے عزیزو، یہ محض فکری نظام سے نہیں ہو سکتا، اس فکری نظام کی بالادستی سے ہوگا، اور بالادستی عملی سیاسی اور معاشی نظاموں سے ہوتی ہے۔ اس لیے عدل کا نظام ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے دو رسولوں کا تعارف کروایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اللہ کے نبی، رسول، پیغمبر ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام امام انسانیت ہے۔ آپ کا جو پروگرام ہے اسی کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور آپ کی اولاد میں سے اللہ نے نبی بھیجے۔ آج کی آیت مقدسہ اسی کا تسلسل ہے۔ ثم قفینا، پھر ہم نے
پے در پے رسول بھیجے، علی آثارہم انہی کے قدموں پر، برسولنا رسول۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تسلسل کو یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے دو سلسلوں کا آغاز ہوا، ایک سلسلہ بنی اسرائیل ہے اور دوسرا سلسلہ بنی اسماعیل۔ اللہ رب العزت کے جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت اسی تسلسل کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنیادی عنوان بنا کر ان کا جو فکر اور فلسفہ اور پروگرام تھا اس کا ذکر ہوا ہے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ہم نے انہی انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تسلسل سے رسول بھیجے۔ وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل کتاب مقدس دی۔ اس سے پہلے دو کتابیں نازل ہو چکی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات، داؤد علیہ السلام پہ زبور، اور پھر انجیل۔ یہ گویا موسوی جو تحریکات ہیں، موسوی جو جد و جہد ہے، اس کی تکملہ آخری کتاب وہ انجیل ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ، اور ہم نے رکھ دیا، کر دیا ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوہ، جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، ان کے حواری تھے، ماننے والے صحابہ، رأفتاً ورحمہ، ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی، مہربانی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد میں نرمی اور رحمت پائی جاتی ہے، اور آپ کے جو ماننے والے ہیں، حواری ہیں، ان میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نرمی رکھی۔ اللہ کی کتابوں کی جو رہنمائی ہے اس کو غالب کرنے کے دونوں ہی طریقے ہیں۔ جد و جہد، اصل چیز تو جد و جہد ہے، لیکن جب جہاد کی ضرورت ہے تو جہاد ہوگا، طاقت استعمال کی جائے گی، وقت کے دشمن کو زیر کیا جائے گا، شکست دی جائے گی، اور دوسرا نرمی کا طریقہ بھی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ نے نرمی رکھی، لیکن نرمی کے نتیجے میں انہوں نے اس میں انتہا پسندی پیدا کر دی۔ اچھے کاموں میں بھی انتہا پسندی ہوتی ہے، اور اپنی مرضی سے اگر آپ اس کو چلائیں گے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت تعارف فرما رہے ہیں، توجہ سے سنیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَرَحْبَانِيَّةَ، انہوں نے رہبانیت پیدا کر دی، یعنی نرمی کا یہ اندازہ کر لیا، رحمت کا، کہ کسی سے مقابلہ ہی نہیں کرنا۔ اگر ظلم کا نظام قائم ہو گیا ہے تو شہر چھوڑ کے رہبانیت اختیار کر لو، یعنی خلوت، اور خلوت بھی ایسی جس میں شادی بھی نہیں ہے، کوئی اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، معاشی سرگرمیوں میں کوئی حصہ نہیں، سیاسی سرگرمیوں میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ رہبانیت ہے، اور اس رہبانیت کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ سوسائٹی سے کٹ کے
صرف اپنی اصلاح کرنا اور سائیڈ پہ ہو جانا، خلوت نشینی کی زندگی اختیار کرنا، یہ تو کوئی درست نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ورہبانیت، رہبانیت اختیار کی، ابتدعوہا، یہ بدعت انہوں نے خود گڑھ لی، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ما کتبناہا علیہم، یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا، خود انہوں نے یہ بدعت گڑھ لی، بدعت پیدا کر لی، نئی چیز پیدا کر لی۔ اگرچہ الا ابتغاء رضوان اللہ، ان کا جو مقصد تھا اللہ کی رضا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی رضا کا مقصد بھی ہو، اخلاص بھی ہو، لیکن اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے کام کریں گے تو یہ درست نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اور ایک اور بات ان کے اندر انتہا پسندی کی یہ ہو گئی کہ جب انہوں نے یہ چیزیں اختیار کر لیں تو ان میں اور فساد پیدا ہو گیا۔ فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے اس کی بھی رعایت نہیں کی، اس کا بھی خیال نہیں کیا، یعنی ایک چیز خود اپنے اوپر لازم کر دی اور پھر اس کو بھی چھوڑ دیا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، بہت پیاری بات، پیارا ارشاد۔ اللہ کسی کی جد و جہد کو نہیں رکھتے، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بھی جنہوں نے اچھے کام کیے، صراط مستقیم پہ رہے، فآتینا الذین، ہم نے دیا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان والے ہیں، منہم، ان میں سے، اجرہم، ان کا اجر۔ اگر اس دور میں بھی سچی جماعت موجود ہے جو صراط مستقیم پر ہے، ان کا اعلیٰ ایمان ہے، اعلیٰ پروگرام ہے، اعلیٰ نظریات ہیں، اور اسی کے مطابق ان کا عمل ہے، اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جو فکر اور نظریے کے مطابق ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اجر دیا ہے۔ لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ میرے عزیزو، کل کے درس میں بھی یہ بات ہوئی تھی، جب کوئی سسٹم غالب ہوتا ہے، ظلم کا نظام، اس کا مقابلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہاں پر جو حق پرست جماعت ہوتی ہے، حق پر قائم رہتی ہے، کیونکہ مقابلہ بڑا سخت ہوتا ہے، وہ تھوڑی جماعت ہوتی ہے اور اکثر اس سسٹم کے تابع ہوتے ہیں، اس ظلم اور غلامی کے سسٹم میں رہ کر وہ اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو تھوڑی جماعت ہے اس کی قدر ہے۔ بار بار اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اجر دیتے ہیں، ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اور نہ اس وقت عددی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، تعداد کو، یہ تو تھوڑی جماعت ہے جی۔ آج کے دور میں دیکھیے کیا غالب ہے، جھوٹ غالب نہیں ہے، برائی غالب نہیں ہے، آج ظلم غالب نہیں ہے، لیکن سچے لوگ تھوڑے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں قدر و قیمت سچائی کی ہوتی ہے، سچی جماعت کی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سچے لوگوں سے اپنا تعلق وابستہ کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔